اپنے نفس کی برائی اور اپنے برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ تو درود و سلام نازل فرما تیرے نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور رشتہ داری کے تعلقات کو بگاڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو تاکہ وہ تمہارے اعمال کو درست کرے اور تمہارے گناہ معاف کر دے۔ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانا سو اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ بے شک سب سے سچا کلام اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے بری چیز دین میں ایجاد کردہ چیزیں ہیں، اور دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم تک لے جانے والی ہے۔ اے مومنو، آپ لوگ ماہ رجب کے آخری حصے میں ہیں جو خیر و برکت اور حرمت والا ہے۔ یہ مہینہ باقی خیر و برکت کے مہینوں کے لیے کنجی ہے، چنانچہ سال ایک درخت کی مانند ہے۔ اس میں پتیاں رجب کے مہینے میں آتی ہیں، اس کی شاخیں شعبان میں پھلتی پھولتی ہیں، اور اس کے پھلوں کے توڑنے کا وقت رمضان کا مہینہ ہے، اور یہ پھل اہل ایمان توڑتے ہیں۔ دل ایک باغ کی طرح ہے، اس کے پھل اسی وقت نما پا کر بڑے ہوں گے جب اس کی سینچائی صاف شفاف پانی سے کی جائے گی اور زمین کو صاف کیا جائے گا، اور دل کی سینچائی استغفار ہے اور اس کی صفائی توبہ ہے۔ چنانچہ جو شخص اپنے نامہ اعمال کو گناہوں کے علائشوں سے سیاہ کر چکا ہے، اسے چاہیے کہ وہ ان ایام میں توبہ و استغفار کے ذریعے اسے سفید کر لے، اور جو شخص سستی اور کاہلی میں اپنی عمر اب تک ضائع کر چکا ہے، اس کو چاہیے کہ باقی ماندہ عمر کو قیام اللیل اور دن میں روزہ رکھنے کے لیے غنیمت جانے، اور جو حرام سے بچ گیا وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ لہذا قلب و جگر سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، توبہ کے ذریعے اس کی قربت حاصل کرو، اور اس کی طرف رجوع کر کے اس کا محبوب بندہ بن جاؤ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دل اس توبہ نصوح کی طرف آمادہ نہ ہو جو روشنیوں کا باغ ہے اور نیککاروں کے لیے دلوں کی خوشی و مسرت ہے، اور دونوں جہانوں کے پالنہار نے توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بتایا ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بھلا ایک کمزور و لاچار بندہ رب کی خوشی کا منظر دیکھ کر کیسے خوش نہیں ہو سکتا ہے جو رب نے ہمیں عطا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جسے چٹیل بیابان میں اپنی گمشدہ سواری مل جاتی ہے۔ بندے کی حقیقی زندگی اس کا اپنے رب کے ساتھ رشتہ استوار رکھنے اور اس کی طرف شوق و محبت اور غلامی اور بندگی کے جذبے کے ساتھ دوڑنے میں ہے، اور صفت بندگی کی معراج یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے توبہ کرنے والا اور اس کی طرف رجوع کرنے والا ہو، گناہوں سے دور رہتا ہو، اور گناہوں کی غلامی سے آزاد ہو کر اللہ سبحانہ کی رحمت کی طرف لپکتا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً وہ بار بار رجوع کرنے والوں کو ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا ہے۔ اللہ نے ہم پر بے حد رحم فرمایا، چنانچہ اس نے ان کے ساتھ بھی اپنا رشتہ جوڑا جو گناہوں کے صحرا اور غفلت و لاپرواہی کے دلدل میں بہت آگے نکل گئے ہوں، ان کو اپنی طرف منسوب کیا، ان کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دیے، اور انہیں انتہائی لطیف اور عظیم اسلوب میں مغفرت کی خوشخبری سنائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دو کہ میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش بڑی رحمت والا ہے۔ استغفار توبہ کے لیے ایک لازمی شے اور اس کا دروازہ ہے،
اور اس کے مختلف درجات اور حالات ہیں۔ چنانچہ ہمارے ماں باپ آدم و حوا کا استغفار گناہ کا اعتراف اور خالق ارض و سما سے شرم و حیا تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، دونوں نے کہا کہ ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا، یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دونوں بھائی موسیٰ و ہارون کا استغفار صلہ رحمی کرنا اور رب العالمین کے پیغام کو پہنچانے میں صدق و راستی اختیار کرنا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پروردگار مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ دونوں خلیل کا استغفار شفقت اور رحمت کے اظہار تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، خلیل علیہ السلام نے فرمایا، پروردگار مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم رکھنے والا بنا، پروردگار میری یہ دعا قبول فرما، پروردگار مجھے، میرے والدین اور جملہ مومنوں کو اس دن معاف فرمانا جب حساب لیا جائے گا۔ اور جب صدیقہ بنت صدیق عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کیا تو یہ دعا فرمائی، اے اللہ تو عائشہ کے اگلے پچھلے پوشیدہ و علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو بخش دے۔ جب اس دعا سے عائشہ رضی اللہ عنہ خوش ہوئیں تو آپ نے فرمایا، قسم اللہ کی یہ دعا میں ہر نماز میں اپنی امت کے لیے کرتا ہوں۔ چنانچہ ہم میں سے ہر شخص کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا استغفار کی ہے، اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور اگر واقعی یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا آپ کے پاس آتے، پھر اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول ان کے لیے بخشش مانگتے، تو اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت مہربان پاتے۔ استغفار آسمان سے بارش کے نزول کا ذریعہ، مال و اولاد میں برکت کا سبب، اچھے مال و متاع اور طاقتور جسم و بدن کا راز، اور رحمان و رحیم کے ساتھ دوستی اور محبت کا وسیلہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہیں خوب پیدر پہ مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ اپنے رب سے گناہوں کی بخشش طلب کرو، پھر اس کی طرف تائب ہو جاؤ، اپنے رب سے معافی مانگو، پھر توبہ کرو۔ استغفار اللہ کے برگزیدہ مقرب فرشتوں کا اہل ایمان سے رشتہ جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو ایمان لائے۔ اے ہمارے رب، تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے، تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پر چلے، اور انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب، اور انہیں ہمیشہ رہائش والی ان جنتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کو بھی جو ان کے باپ داداؤں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے لائق ہیں۔ بلا شبہ تو ہی سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے، اور انہیں برائیوں سے بچا، اور تو جسے اس دن برائیوں سے بچا لے، یقیناً تو نے اس پر مہربانی فرمائی، اور یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ استغفار اپنے معبود اور پروردگار کی نعمتوں کے کفر و انکار کا اعتراف و اظہار ہے، اور رب العالمین کی بندگی کے حقوق کی ادائیگی میں کمی و کوتاہی کا اعلان ہے۔
چنانچہ جو اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے وہ تسبیح بیان کرنے والا ہوا، جو اس کی تعظیم اور کبریائی بیان کرتا ہے وہ تکبیر کہنے والا ہوا، اور جو حمد و ثنا بجا لاتا ہے وہ تعریف کرنے والا ہوا، اور جو اس کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے وہ تحلیل کرنے والا ہوا۔ اسی لیے جو تسبیح و تحمید اور تکبیر کو ایک ساتھ 33 بار کہتا ہے اور 100ویں بار یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری بادشاہت اسی کی، ہر طرح کی تعریف کا وہی سزاوار ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں گرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ جو شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ استغفار کر رہا ہوتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے اور رات کے آخری حصے میں استغفار کرنے والے۔ رکوع خشوع کا مقام ہے، یہاں بھی استغفار ہے۔ اے اللہ ہمارے رب تیری ذات پاک ہے، تمام قسم کی تعریفیں تیرے لیے ہے، اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ سجدہ خضوع کا مقام ہے، یہاں بھی استغفار ہے، جس میں بندہ دعا کرتا ہے جس کا ترجمہ ہے اے میرے رب میرے تمام گناہ چھوٹے بڑے اول و آخر علانی اور پوشیدہ سب کو بخش دے۔ اسی طرح دونوں سجدے کے درمیان بھی انسان شکستہ دل قیدی کی طرح استغفار کرتا ہے، بندہ دعا کرتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اے میرے رب مجھے معاف فرما، اے میرے رب مجھے معاف فرما، اے میرے رب مجھے معاف فرما۔ صدق و سچائی کا پیغام لے کر آنے والے نبی نے پیکر تصدیق و تسلیم صدیق اکبر کو نماز پڑھنے کے لیے یہ دعا سکھلائی، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر خوب ظلم کیا اور گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، لہذا تو مجھے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، بے شک تو بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جب آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی 3 بار استغفار کہنا مسنون قرار دیا گیا ہے۔ روزہ صبر کرنے والوں کا استغفار ہے اور رب العالمین کی طرف سے اعانت ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے صبر روزہ اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ اسی طرح مغفرت اور معافی کو رمضان، عرفہ اور عاشورہ وغیرہ کے روزے کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ سرور کائنات رحمت دو جہاں جب اپنی مجلسوں میں ہوتے تو اعلان یا استغفار کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم ایک مجلس میں رسول اللہ علیہ وسلم کو 100 مرتبہ یہ دعا پڑھتے ہوئے سنتے تھے، یا اللہ مجھے معاف فرما، میری توبہ قبول کر، بے شک تو بہت زیادہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اور سید الاستغفار بندے اور اللہ کے درمیان عہد و پیمان کی تجدید ہے، جس میں بندہ اللہ سے یہ دعا کرتا ہے اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے عہد و پیمان پر حتی المقدور قائم ہوں، میں اپنے اعمال کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں، تیری نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، لہذا تو مجھے معاف فرما دے کیونکہ تیرے سوا گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا ہے۔ اے اللہ میرے لیے اور آپ سب کے لیے قرآن کو بابرکت بنا دے اور قرآنی آیات اور حکیمانہ نصیحتوں کے ذریعے ہم سب کو نفع پہنچائے، بے شک وہ بہت بڑا سخی، جواد اور کریم ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے کتاب محکم کو نازل فرمایا اور جو نیکوکاروں کا ولی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، جن کو اللہ نے دنیا کے لیے رحمت اور گواہی دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ یا اللہ تو اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما۔ مسلمانوں، اللہ عز و جل نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو بس اس قدر علم سے نوازا جو اس کے علم کی وسعت کے سامنے سمندر میں پرندے کے چونچ مارنے کی مقدار کے برابر بھی نہیں ہے۔
انہوں نے کچھ ایسے کام کیے جو بادی الامر میں موسیٰ کلیم اللہ کو ناگوار گزرے، چنانچہ اس اللہ کے بندے خضر نے فقیروں کی کشتی میں سوراخ کر کے انہیں ظالم و جابر بادشاہ کے ظلم سے نجات دلائی، اور یہ معاملہ خیر والا ثابت ہوا۔ اور اسی طرح اللہ کے بندے نے بظاہر ایک ایسے کام کا ارتکاب کیا جو موسیٰ کلیم اللہ پر گرا گزرا، اس نے ایک بظاہر معصوم جان کو قتل کر دیا۔ اگر وہ مزید زندہ رہتا تو عاقبت و انجام کے لحاظ سے برا ہوتا، تو اس معاملے میں بھی بہتری ثابت ہوئی۔ اسی طرح اللہ کے بندے نے بظاہر بغیر کسی اجرت و ظاہری نفع کے ایک دیوار کو کھڑا کر دیا جس میں کمینے شخص سے یتیم کے مال کی حفاظت تھی، تو اس کام میں بھی بہتری ثابت ہوئی۔ تو ذرا سوچیں کہ ہماری کیا حیثیت ہے رب العالمین کے ان افعال و اعمال کے سامنے جو قضاء و قدر کے مطابق مخلوقات میں جاری و ساری ہیں، اور جو کمال علم، قدرت، حکمت اور تدبیر پر قائم ہے۔ وہ پاک ہے، انتہائی باریک بین اور خبر رکھنے والی ذات ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر قسم کی مثال بیان کی ہے، اور انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ اللہ عز و جل عظیم شان والا اور مضبوط سلطنت و بادشاہت والا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو ارادہ کرتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم ان کے لیے زمین کو اس کی تمام اطراف سے گھٹاتے جا رہے ہیں، اور اللہ فیصلہ فرماتا، اس کے فیصلے پر کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں، اور جلد حساب کر لینے والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کو بھی عذاب میں مبتلا کر دے تب بھی وہ ظالم نہیں ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اگر اللہ لوگوں سے ان کے اعمال پر گرفت کرتا تو سطح زمین پر کوئی جاندار نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں ایک وقت مقرر تک ڈھیل دیتا ہے، پس جب ان کا وقت مقرر آ جائے گا تو بے شک اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا۔ کوئی بھی مصیبت نازل ہوتی ہے تو گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب سے فساد پھیل گیا ہے، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعد اعمال کا مزہ چکھائے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ جان لو کہ آفت جب نازل ہوتی ہے تو صرف ظالموں کو نہیں پہنچتی بلکہ سبوں کو لاحق ہوتی ہے۔ البتہ روز قیامت لوگوں کو ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا، چنانچہ نیتوں کی درستی کے مطابق وہاں بعض کو قربت الہی حاصل ہوگی تو بعض کو عذاب میں ڈالا جائے گا، بعض اللہ کے برگزیدہ ثابت ہوگا تو بعض شقی و بدبخت قرار پائے گا۔ شہداء اللہ کے مقرب ہو جائیں گے، جبکہ نافرمانوں کے لیے ہلاکت مقدر ہو جائے گی۔ یہ اس اللہ کا فیصلہ ہے جو قوت و غلبے والا ہے، حکمت والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہیں۔ تقدیر کی حیرت انگیز حکمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ مصیبت زدہ شخص کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اور جو عافیت میں ہوتا ہے وہ کفران نعمت و سرکشی پر اتر آتا ہے۔ چنانچہ آپ کھنڈرات اور ملبے کے نیچے صرف اور صرف اللہ اکبر، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ان للہ و انا الیہ راجعون، اور اللہ کی بزرگی اور بڑائی کی صدائیں سنیں گے۔ بے شک آپ کا رب آپ کو اپنی رضا حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے، آپ کو مہلت دیتا ہے، آپ کو آزماتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ کا تعامل رحم و کرم اور اخوت و بھائی چارگی کی بنیاد پر ہے یا نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ لہٰذا آپ کو اللہ کا واسطہ اپنے بھائیوں کا خیال رکھیں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کی مدد کریں، اور ہلاکت سے ان کی نجات کا ذریعہ بنیں۔ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی کسی مخلوق کے درمیان نہ کوئی قرابت داری ہے اور نہ رشتہ داری، بلکہ اللہ رب العالمین انصاف کا معاملہ کرتا ہے اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے میزان میں ذرہ برابر عمل بھی پوشیدہ نہیں رہتا، وہ مجرم کو ضرور سزا دیتا ہے، گرچہ کچھ وقت کے بعد ہی صحیح۔ لہذا اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف کھائیں، تنہائیوں میں گناہوں کے ارتکاب سے بچیں، اپنی نیتوں کو درست کریں، اپنے باطن کی اصلاح کریں، گناہوں سے بچیں، شاید کہ اللہ آپ پر رحم کھائے اور آپ کو درگزر و معاف کر دے۔ اہل علم و معرفت کے یہاں یہ بات معلوم ہے کہ استغفار سے بڑھ کر کوئی چیز نزول رحمت و برکت کا سبب نہیں، زبان اضطرار و مجبوری سے بڑھ کر کوئی چیز رب کی نصرت و مدد کے نزول کا ذریعہ نہیں، اور نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام جیسی کوئی اعلیٰ چیز نہیں جو آسمان کی طرف جاتی ہو۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سب سے زیادہ امن و امان والی، درود و سلام نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے بندو، سچے لوگوں کے پیشوا، اہل توحید و اخلاص کے امام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تمہیں اس کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ اور اس کے رسول
اور اس کے سب فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ یا اللہ تو ان کے چاروں یا اللہ تو اپنے بندے، اپنے رسول اور اپنے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما۔ یا اللہ ان کے چاروں ہدایت یافتہ خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان، علی سے راضی ہو جا، جو ہدایت کے امام تھے، حق کے ساتھ انہوں نے فیصلہ کیا اور اس پر عمل پیرا بھی رہے۔ ان کے علاوہ دیگر تمام صحابہ سے بھی راضی ہو جا اور اپنی بخشش و مغفرت کی بارش کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہم تمام سے بھی راضی ہو جا۔ یا اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اور اہل شرک کو مغلوب کر اپنے مومن بندوں کی مدد فرما اور دین کے دشمنوں کو تو ہلاک و برباد کر۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے ملک میں امن و امان عطا کر، ہمارے ائمہ و حکمرانوں کی اصلاح فرما اور انہیں بہترین مشیر کار عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے امام کو خیر و بھلائی کے کاموں کی توفیق دے، اپنے ہدایت کی توفیق دے۔ یا اللہ تو نے نصیحت کرنے والے بہترین مشیر عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے امام اور ان کے ولی عہد کو خیر و بھلائی کے کاموں کی توفیق دے اور اس میں ان کی مدد فرما۔ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے قدم کو ثابت قدم رکھ۔ یا اللہ ظالموں پر ہماری مدد فرما۔ یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے، علانیہ پوشیدہ یا اور جس گناہوں کو تو سب سے زیادہ ہم سے زیادہ جانتا ہے، ان سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ تو ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر۔ یا اللہ تو پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ان کا مددگار بن جا۔ یا اللہ ان پر تو رحمت نازل فرما۔ یا اللہ تو ہمیں معاف فرما اور ان سب کو معاف فرما اور ہم سب پر رحم فرما۔ یا اللہ تو نے جو ہم پر نازل فرمایا ہم اس پر ایمان لے کر آئے، اس کی اتباع کی۔ بے شک اللہ رب العالمین عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں اور ناشائستہ حرکتوں، ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ بس اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، وہ تمہیں یاد رکھے گا اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرو، وہ مزید نوازے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔